پاکستانی سیاست میں ایک چیز بڑی مستقل ہے، سیاستدان بدلتے رہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کا تعلق تقریباً وہی رہتا ہے۔ ایک مقبول سیاستدان سامنے آتا ہے، اسے اقتدار تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے یا کم از کم اس کے لیے سیاسی میدان نسبتاً ہموار کر دیا جاتا ہے، پھر وہ حکومت بناتا ہے اور جب تک وہ ان حدود کے اندر رہتا ہے جو طاقتور ادارہ اس کے لیے طے کرتا ہے سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب یہی سول لیڈر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ چونکہ وہ عوام کے ووٹ سے آیا ہے اسی لیے فیصلے بھی وہی کرے گا، پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں، پھر سیاسی بحران آتا ہے، پھر وہی مقبول سیاستدان جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ تھا اس کا مخالف بن جاتا ہے اور پھر میدان میں کوئی دوسرا سول چہرہ آ جاتا ہے۔ یہی پاکستان کا ہائبرڈ نظام ہے، جمہوریت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، انتخابات بھی ہوتے ہیں، لیکن طاقت کا آخری سوال صرف بیلٹ باکس سے طے نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیز ہے جسے پاکستان میں بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم ہر بار یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صحیح تھے یا عمران خان، پیپلز پارٹی بہتر ہے یا مسلم لیگ نواز، عمران خان مظلوم ہے یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کو حکومت کرنے کی اجازت کتنی ہے، اور یہ سوال عمران خان کی سیاسی کہانی میں بہت واضح نظر آتا ہے، کیونکہ عمران خان ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب یہی تاثر تھا کہ عمران خان وہ سول سیاستدان ہیں جن کے ساتھ فوجی اسٹیبلشمنٹ کام کرنا چاہتی ہے۔ 2018 میں وہ اقتدار میں آئے، ان کے مخالفین نے اس وقت بھی الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے سیاسی میدان ہموار کیا ہے، فوج نے سیاسی مداخلت کے الزامات کی تردید کی، لیکن پھر عمران خان اور فوجی قیادت کے تعلقات خراب ہو گئے اور پھر وہی عمران خان جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے پاکستان میں فوجی مداخلت کے سب سے بڑے سیاسی ناقد بن گئے۔ 2022 میں ان کی حکومت چلی گئی، اس کے بعد ان کی سیاست کا مرکزی نقطہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ بن گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے قریبی ساتھی زلفی بخاری رائٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر خان رہا ہوتے ہیں تو وہ آرمی چیف عاصم منیر سے محاذ آرائی نہیں کریں گے بلکہ مفاہمت کی بات ہوگی۔ اب ذرا اس آئرنی کو دیکھیے، جو شخص کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ سول چہرے سمجھے جاتے تھے وہی بعد میں اس کے سب سے بڑے مخالف بنتے ہیں، اور جس مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو عمران خان اپنی سیاست کا دشمن کہتے رہے وہی جماعتیں آج اقتدار میں ہیں۔ تو کیا پاکستان میں صرف کھلاڑی بدلتے ہیں یا کھیل کے اصول بھی بدلتے ہیں؟ کیونکہ اگر آج مسلم لیگ نواز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، کل عمران خان واپس آ کر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں اور پرسوں کوئی تیسرا مقبول سیاستدان اسی جگہ آ جاتا ہے، تو پھر مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، مسئلہ اس نظام کا ہے، ایک ایسا نظام جہاں فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں رہتی بلکہ سیاسی طاقت کی بھی محافظ بن جاتی ہے، جہاں وہ طے کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ کون سا سول لیڈر قابل قبول ہے، کون سا نہیں، کون سا سیاستدان اقتدار میں رہ سکتا ہے، کون سا نہیں، اور اگر کوئی منتخب رہنما اپنی حدود سے آگے جانے کی کوشش کرے تو اسے سیاسی طور پر تنہا کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں، اس کی جماعت کو توڑا جا سکتا ہے اور پھر سیاسی میدان میں کسی اور کو جگہ دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انتخابات حکومت بدلنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اقتدار کے اصل توازن کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتے، اور یہاں ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سیاستدان بے قصور ہیں، بالکل بھی نہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے خود بھی اسی نظام سے فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی لی ہے۔ آج جو سیاستدان فوجی مداخلت کی شکایت کرتے ہیں کل وہی اپنے مخالف کے خلاف اسی طاقت کا سہارا لیتے رہے ہیں، یہی پاکستان کا اصل مسئلہ ہے۔ سول سیاست نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنے کے بجائے اکثر یہ کوشش کی ہے کہ وہ خود اس کے پسندیدہ سیاستدان کیسے بنے، اور اس طرح ہر نئی حکومت کے ساتھ ایک ہی سوال دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ حکومت واقعی آزاد ہے یا یہ بھی اسی ہائبرڈ نظام کا ایک نیا ورژن ہے؟ عمران خان کی کہانی شاید اس نظام کی سب سے دلچسپ مثال ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی پسندیدہ بننا بھی مستقل حیثیت نہیں، آج آپ اپنے ہیں کل آپ مسئلہ بن سکتے ہیں اور پرسوں شاید دوبارہ مفاہمت کی ضرورت پڑ جائے۔ چہرے بدلتے ہیں، جماعتیں بدلتی ہیں، نعرے بھی بدلتے ہیں، لیکن اگر یہ اصول نہ بدلے کہ منتخب حکومت کو اقتدار میں رہنے کے لیے غیر منتخب طاقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے تو پھر اسکرپٹ وہی رہے گی، اور شاید پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے، ہمیں صرف نئے حکمران چاہیے یا ایسا نظام بھی چاہیے جس میں حکمران واقعی خود حکومت کر سکیں؟